बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला जारी किया है और 11 अज़ला में, पंजाब के 11 अज़ला में तमाम रहनुमा या कारकुनान जिनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन 3 MPO के तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया है। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। बहुत ज़्यादा इसमें अहम वजूहात आइनी और कानूनी नोट की गई हैं और अदालत की जानिब से इस फैसले को अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग किया गया है। और अदालत ने हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ, जब इस तरह के मामलात बने और पुरअमन एहतजाज करने वाले जहाँ पर उनको भी रगड़ा जाए, उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और सख्त अहकामात भी जारी किए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़वातीन कैदी हैं उनको हरासा करने के हवाले से जो शिकायत थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि हमने एक केस था बहुत अहम, पाकिस्तान में निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मीन दी गई थी पाक फ़ौज को एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से, और उस पर एक लोकल फर्म है, लाहौर की लॉ फर्म है, उनकी जानिब से उसको चैलेंज किया गया था, जिस पर स्टे ऑर्डर जारी किया था जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने। अब उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं और अदालत ने फैसला महफूज किया है। फ़हद मलिक वकील हैं पिटिशनर के, उनकी जानिब से जो फाइनल दलाइल दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि ना तो आइन और ना ही पाकिस्तानी फ़ौज का अपना कानून उसे कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग या कोई तिजारती मनसूबा शुरू करने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 10 लाख एकड़ तक की सरकारी अराजी पाक फ़ौज को कारपोरेट फार्मिंग के लिए देने की खिलाफ दरख्वास्त की हम समझते हैं कि हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। पंजाब में 10 लाख एकड़ तक सरकारी अराजी पाक फ़ौज को देने के खिलाफ जो हमारी दरख्वास्त है। वकील ने अदालत में कहा कि आइन के आर्टिकल 243, 244 और 245 फ़ौज के आइनी किरदार को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल इनमें से कोई भी एक आर्टिकल और ना ही आर्मी एक्ट 1952 ज़राअत या कारपोरेट फार्मिंग का कोई हवाला नहीं देता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसले हमें हमारी रहनुमाई करते हैं, जो मुसल्लह अफ़वाद के कामों का तयन कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ मुल्क का दिफ़ा करना, और जब ऐसा करने का मुतालबा किया जाए तो सिविल ताकत की मदद करना और कानून के ताबे रहना, ये ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारे इदारों की। दलाइल ख़त्म करने से पहले उन्होंने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर जवाबात 8 मार्च को गवर्नर पंजाब और पाक फ़ौज के दरमियान ज़मीन लीज़ पर देने के जॉइंट वेंचर पर मुआहदे पर जो मुआहदा है उसमें आपस में ये मुतसादिम है। जो इन्होंने अदालत में जवाब जमा करवाया और जो इन्होंने जॉइंट वेंचर मुआहदा है उसमें तसादुम है। इसमें बेसिकली जो हुकूमत ने बार बार ये कहा कि दावा किया है हुकूमत की जानिब से और हुकूमती वकला की जानिब से कि जो बांझ और फजूल ज़मीन थी वो दी गई है ताकि वो जॉइंट वेंचर मुआहदा में शामिल है, ताकि उसको ज़रखेज़ किया जा सके, वहाँ पर काम किया जा सके। जैसे ये 3-4 अजला हैं, वहाँ बड़े बड़े सहरा हैं, टीले हैं और वो ज़मीनें अभी तक बंजर पड़ी हैं। तो इस पर जो है वो अदालत में बहरहाल जो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए और अदालत ने फैसला महफूज किया। पाक फ़ौज का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है और 25 अप्रैल को DGI ISPR की जानिब से भी एक सवाल के जवाब में ये कहा गया था कि उन्होंने जवाब दिया था कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, और उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में उनकी हुकूमतों ने ज़रई शोबे को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी तरीके से फ़ौज का इस्तेमाल किया है। और साथ पाक फ़ौज का कहना है कि ज़मीनों को मज़ीद काबिल काश्त बनाने में फ़ौज क्या किरदार अदा कर सकती है। आखिर में फ़ैसला तो सूबाई और वफाकी हुकूमतों का होता है। बहरहाल ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें मेरे ख़्याल में जो सवाल हाई कोर्ट में वो सिर्फ ये है, निगरान हुकूमत का अख्तियार क्या है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई बंजर ज़मीन है और वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ आ जाएँ उन इलाकों में, उससे क्या होगा कि वहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें आ जाएंगी, वहाँ बिजली का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम आ जाएगा, नहरी निज़ाम नहीं है, नहरी निज़ाम आ जाएगा। आस पास के जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ पर सिर्फ बारानी जो फसल है, जहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता, जहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता, तो उसको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन चीज़ों को बेहतर अंदाज में बैठ के हल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो मामला है वो है पंजाब और पंजाब के अंदर और पंजाब की जेलों में ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है, जिसका जवाब IG पंजाब दे चुके हैं और IG पंजाब कहते हैं कि ये सारी
پرانی ویڈیوز پر انحصار کیا جا رہا ہے اور ہم نے کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، اور پھر اپنی ایک ٹیم بنا کے ایک ایس پی تھیں، ایس پی انویسٹیگیشن، اور ان کے ساتھ جو ڈی سی ہیں لاہور، ان پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنائی. وہ جیلوں میں گئیں، وزٹ کیا، وزٹ کر کے وہ واپس آ گئیں، اور پھر پریس کانفرنس ہوئی. 2 دفعہ پریس کانفرنس ہوئی، ایک جیل کے باہر اور ایک آئی جی صاحب کے ساتھ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب لاہور ہائی کورٹ میں نگران پنجاب حکومت اور پولیس سے فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کے ساتھ دوران حراست مبینہ بدسلوکی اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ان کی رہائی کی درخواستوں پر جواب طلب کر لیا. مشترکہ درخواست ہے جس میں ختیجہ شاہ کے والد اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ اور ان کے شوہر جہاں-زیب امین نے وکیل کے ذریعے استدعا کی کہ پولیس نے ختیجہ شاہ کو جناح ہاؤس حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر گرفتار کیا. وکلاء کی جانب سے دلائل دیا گیا کہ پولیس نے ٹرائل کورٹ سے ختیجہ شاہ کا 30 مئی تک جوڈیشل ریمانڈ حاصل کیا اور شناخت پریڈ کے لیے انہیں جیل منتقل کر دیا. تاہم جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے کے باوجود پولیس انہیں ٹرائل کورٹ میں پیش نہ کیا. عدالت نے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو گیا تھا، تفتیشی آیا عدالت میں، تفتیشی نے عدالت میں کہا کہ جی ابھی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں ہو سکی، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں ریمانڈ بڑھا دیں. تو عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بغیر ملزمان کو عدالت میں پیش کیے جوڈیشل ریمانڈ میں کیسے توسیع کی جا سکتی ہے. وکلاء نے کہا کہ ختیجہ شاہ کو کوٹ لکھپت جیل میں رکھا ہے اور ان کے اہل خانہ اور وکلاء سے بھی ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ان کی صحت اور حالات کے بارے میں مختلف رپورٹس منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اہل خانہ اس کی تصدیق کے لیے ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کیس میں خاتون کارکنان کو ڈسچارج کیا جائے اور ان کی رہائی کا حکم دیا جائے. جسٹس سید شہباز رضوی صاحب نے نگران حکومت پنجاب اور پولیس سے اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے. ختیجہ شاہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ عدالتی حراست میں ان کی خیر خیریت پر تشویش کا ہمیں اظہار ہے، اور بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ختیجہ شاہ کی کبھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی باضابطہ وابستگی نہیں رہی اور وہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور پاکستانی معاشرے کی خوشحالی کے لیے پرعزم رہی ہیں. اس وجہ سے ان کو امید ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی سینیٹر زرکا سہروردی کی ایک اور درخواست پر جسٹس سید شہباز رضوی صاحب نے صوبائی لا افسر کورٹ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی کہ کتنی خواتین ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں، ان کی رپورٹ بھی پیش کی جائے. لا افسران نے درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملزمان کو قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور پولیس نے ٹرائل کورٹ سے ان کا ریمانڈ حاصل کیا. انہوں نے جیل میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کی خبروں کی تردید کی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور ان کی شناخت پریڈ کے لیے انہیں جیل بھیجا گیا. انہوں نے موقف اپنایا کہ پولیس نے شناخت پریڈ کے عمل میں تاخیر صرف کارکنان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کے لیے کی. عدالت نے 6 جون تک جواب طلب کر لیا اس درخواست پر بھی، اور جو ختیجہ شاہ کے حوالے سے درخواست ہے اس پر آج کے لیے جواب طلب کیا گیا ہے. اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری جانب پنجاب اور میں لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں 3 MPO کے تحت جتنی بھی گرفتاریاں تھیں جو ہزاروں میں بنتی ہیں، وہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دے دی ہیں جسٹس صفدر سلیم صاحب نے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی جانب سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں بہت زیادہ جو آئینی اور قانونی چیزوں کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. پنجاب میں صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت 11 اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کارکنان کی نظر بندی کے احکامات کالعدم قرار دیے. صفدر سلیم شاہد صاحب نے عمران عباس بھٹی سمیت دیگر کی درخواستوں پر یہ فیصلہ جاری کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر افراد کی نظر بندی کے احکامات خلاف قانون قرار دیے گئے ہیں. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 9 مئی کے حیران کن واقعے نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے. جج صاحب نے عدالتی فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کے جو حیران کن واقعے نے پرامن اور جمہوری ملک کی مسخ شدہ تصویر دنیا میں پیش کی ہے. امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور عدالت نے اپنے فیصلے میں وزیر آباد، جھنگ، شیخوپورہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرات، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ اور نارووال میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی نظر بندی کے احکامات کالعدم قرار دیے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کو سیاسی لیڈر کی گرفتاری پر ملک بھر میں افسوسناک رد عمل سامنے آیا. حکومت نے 9 مئی کے واقعے پر بغیر سوچے
حکومت نے 9 مئی کے واقعات پر بغیر سوچے سمجھے لاتعداد نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ حکومت کے پاس اگر کوئی شواہد موجود تھے، وہ فوجداری مقدمات میں گرفتاری کے لیے ان کے پاس بہت وقت تھا۔ گرفتار افراد کو الزامات کا پتہ تو ہو تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ بغیر مقدمات کے شہریوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا افسوسناک ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہر نوٹیفیکیشن میں صرف ڈی پی او کی رپورٹ پر شہریوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز کا نظر بندی کا فیصلہ خود پبلک مینٹیننس آرڈیننس 1960 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ 3 ایم پی او کی ہی از خود خلاف ورزی ہے۔ ڈی سی کے جو احکامات ہیں جو صرف ڈی پی او کی رپورٹ پر جو شہری ہیں ان کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ تمام نظر بند افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور کسی کو بھی 3 ایم پی او کے تحت جیل میں نہ رہا جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ توہین عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ عدالتوں سے ڈیفینیٹلی جب عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوں گے، پھر عدالت نے نوٹیفیکیشن وائز پورا ایک پیج ہے جس میں نوٹیفیکیشن نمبر ہی ہے کہ نوٹیفیکیشن نمبر فلاں، نوٹیفیکیشن نمبر فلاں، نوٹیفیکیشن نمبر فلاں، تاکہ ساری ڈیٹیل آ جائے۔ تمام کے تمام نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دے دیے ہیں آئین اور قانون کے، اور 3 ایم پی او کی خلاف ورزی قرار دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ ایک واقعے کی آڑ میں اس طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا یہ افسوسناک ہے۔ اگر کوئی اس میں انوالو تھا پرتشدد کارروائیوں میں تو اس کی شناخت کر کے اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں 3 ایم پی او کے تحت، اور یہ ملک کا جو پوری دنیا میں جمہوریت اور امن کا ایک چہرہ تھا اس کو مسخ کیا گیا ہے دنیا میں حکومت کی جانب سے۔ یہ کہا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔